لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات اور مت کہو انہاں لوگاں نوں جڑے شہید کر دیتے جاندے نے اللہ دے رستے اندر مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون لیکن انہاں دی زندگی نو تسی نہیں سمجھ سکدے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد گزشتہ خطبہ جمعہ اندر میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی، یاد ہے میرا وعدہ؟ امام عدل و انصاف فاتح مصر و عراق، فاتح شام و ایران، صحابی رسول، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سسر نبی، دماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے مناقب اور شہادت، دعا فرماؤ کہ اللہ سانو نبی دے یاراں دا یار بنائے۔ پوری توجہ میرے ول، جتنا وقت ملے ضائع نہ کریا کرو، جاگ کے بیٹھیا کرو، جاگ کے سنیا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سب موبائل بند کر لو، کسی دا موبائل نہ چلے۔ اللہ دے بندو، جمعے دے خطبے اندر تے تنکا نہیں ہلنا چاہیے، جمعہ ضائع ہو جاندہ ہے تو ساڑھے موبائل وجدے رہندے۔ میں بغیر کسی تمہید دے اپنے مضمون دا آغاز کر دینا مناسب سمجھنا۔ آپ دا نام ہے عمر، سارے نہیں بولے۔ عمر نال پیار کریا کرو، اللہ تھوڑی عمر لمبی کرے۔ کیا نام ہے؟ عمر۔ لقب ہے فاروق۔ فاروق فرق کرنے والے، فرق کر دیتا میرے فاروق نے کفر تے اسلام دے مابین، حق تے باطل دے مابین۔ کنیت ہے ابو حفص۔
باپ دا نام ہے خطاب، ماں دا نام ہے ختمہ۔ اسی طرح 583 عیسوی اندر پیدا ہوئے، گویا کہ نبی پاک نالوں 13 سال چھوٹے سن۔ نبوت دے غالباً 7ویں سال 34 سال دی عمر وچ اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت مسلمان نہایت ہی کمزور اور مظلوم سن۔ تقریباً انہاں دی تعداد سی 38 یا 39۔ تو 40 نمبر سی عمر دا۔ یہ جی 40 دی گنتی ہے نا، 40، یہ 40 نال بھی لگتا ہے کہ رب نو بہت ہی پیار ہے۔ نبی پاک نو جدوں نبوت ملی آپ دی کنی عمر سی؟ 40 سال۔ اسلام نو جدے نال عزت ملی او دا نمبر بھی سی 40واں۔ بندے دی عقل کدوں جا کے مکمل ہوندی ہے؟ پتہ جی اس گل دا؟ 40 سال دی عمر وچ۔ اللہ، 63 سال عمر پائی۔ دیکھیے ذرا، نبی پاک دی عمر 63 سال، ابو بکر دی عمر 63 سال، فاروق اعظم دی عمر، سیدنا علی دی عمر 63 سال۔ 10.5 سال 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی۔ چویں ہجری یکم محرم ہفتے والے دن شہادت پائی۔ نماز دی حالت وچ 27 ذی الحجہ نو آپ نو خنجر لگے، زخم لگے۔ ابن ابو لولو مجوسی نے آپ تے 6 وار کیتے خنجر تے۔ آپ نماز پڑھا رہے سن، شاید تواڈے علم وچ یہ بات نہ ہوئے، اس وقت آپ سورہ احزاب دیاں آیات پڑھ رہے سن۔ جتوں چلے اور جس ایت تے جا کے مسلے تے گرے، وہ تمام آیات دا مینوں علم ہے۔ اللہ اکبر۔ صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حجرہ عائشہ اندر، پہلو مصطفیٰ اندر، مدینہ منورہ اندر دفن کر دیتے گئے۔ 539 حدیثاں آپ تو مروی نے۔ کنیاں؟
یہ ہن منہ نال کہنا سوکھا ہے، اتنا بڑا خلیفہ، اللہ اکبر، تے 539 حدیثاں روایت کرنا، ساڈے تک پہنچانا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ ساڑھے بندیاں دا صرف 39 یاد نہیں، یاد کریا کرو یار، حدیث یاد کریا کرو، تانوں اللہ دا واسطہ حدیث یاد کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جنہیں 40 حدیثاں یاد کر لیاں، قیامت دے دن میں سفارش کر کے انہوں جنت وچ لے جاواں گا۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کر دیں۔ فرماندے نے مینوں نبی پاک نال بڑا بغض سی، استغفر اللہ۔ ایک دن میں رات نو آپ نو ستان واسطے گھروں نکلیا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام، یا اللہ سانو سب نو لے جا، حاجیو بیت اللہ دے دروازے دے سامنے حجر اسود دے بالکل نزدیک قرآن دی تلاوت کر رہے نے۔ کون کر رہے نے؟ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے نے، 29 پارے والی سورت، تے میں بھی آپ دے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہو قرآن خدا دا تے زبان محمد مصطفیٰ دی، اور عمر نے کتھے جانا سی؟ واہ عمر تیری قسمت نے کیا کہہ رہے، تو چاہتا تھا قرآن دیاں سنیاں، اللہ نے تیری قسمت بدل کے رکھ دیتی۔ سانو ساری زندگی ہو گئی قرآن سن دیا، اج تک اسی گناہ نہیں چھڑے۔ فرماندے نے میں جدوں قرآن سننا وا تے میرے دل وچ خیال آندا ہے، اے عمر، اے قرآن محمد دا اپنا کلام نہیں بلکہ دنیا تے کسے انسان دا بنایا کلام ہے۔ کہو استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت دی تلاوت کر دیں دینے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، آیت عزتاں والے رسول دا کلام ہے، تے میں کہنا وا محمد شاعر ہے، اے جڑا پڑھ رہے ہے شعر پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تے نبی پاک فوراً دے تو اگلی عید پڑھ دیں نے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ اے دنیا دے کسے شاعر دا کلام نہیں، تھوڑے لوگ نے جڑے ایمان لے اوندے نے، تے میں کہنا وا اینوں میریاں گلاں دا پتہ لگدا جا رہے ہیں، اے کوئی نجومی تے کاہن ہے، استغفر اللہ۔ تے نبی پاک فوراً اگلی عید پڑھ دیندے نے، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔
ایک کلام نہ کسے شاعر دا کلام ہے تے نہ کسے نجومی کاہن دا کلام ہے، تے پھر میں خیال کرنا ماں ایک کلام پھر کدا کلام ہے، تے نبی پاک فوراً اگلی عید پڑھ دیندے نے تنزیل من رب العالمین، ایک کلام نہ کسے شاعر دا تے نہ کسے کاہن دا، بلکہ ایک کلام تے رب العالمین دا نازل کیتا ہویا کلام ہے۔ ایک گل تے مشکات وچ میں پڑھیا، اسی رات ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعے دی رات ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی پاک بیت اللہ اندر دعا فرما دینے کی اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک اما بعمر بن ہشام و اما بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ مکی اندر دو بڑے چودھری نے، دو بہادر نے، دو جری نے، دو دلیر انسان نے جنہ کولوں پورا عرب ڈردا ہے، ایک ابو جہل ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے۔ اللہ انہاں دو وچوں جہدے نال تینوں بہتا پیار ہے انہوں محمد دا غلام بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ عبداللہ بن عمر فرما دے نے نبی پاک نے رات نو دعا کی تھی، حالی سورج نہیں چڑھیا تے دن چڑھن تو پہلو عمر آ کے محمد مصطفیٰ دے قدمی لگ گیا صلی اللہ۔ پتہ اے لگا اسلام نو چودھریاں دی لوڑ ہوندی ہے، کیوں جی؟ اسلام نو چودھریاں دی لوڑ ہوندی ہے، اسلام واسطے چودھری بندے بھی ضروری ہوندے نے۔ اللہ اللہ، بالکل مختصر واقعہ سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے ابو جہل بے ایمان اعلان کرتا ہے مکے اندر جیڑا محمد دا سر لے آئے گا میں انہوں 100 اونٹ انعام دے دیاں گا، تے مینوں اونٹاں دا بڑا لالچ سی، تے ویسے بھی مینوں محمد پاک نال بڑا بغض سی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ننگی تلوار لے لینا تے راہ وچ اعلان کردا جا رہا ہوں الیوم اقتل محمدا۔ اے مکے والیو کن کھول کے سن لو، جڑا نبوت دا دعویٰ کردا ہے اج میں اس محمد دا سر قلم کر دینا ہے۔ جاگ دے ہو صلی اللہ۔ راہ وچ ایک بندہ مل گیا غریب جہا ماڑو جہا صحابی، حضرت نعیم بن عبداللہ کہہ دو رضی اللہ، آدھا چودھری آج خیر ہے، ننگی تلوار لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ آج تیرے ارادے کوئی چنگے نہیں لگ دے۔ آدھا تینوں نہیں پتا جڑا تیرا پیر محمد ہے آج میں اوندا سر تن تو جدا کرن جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے او ماڑو جا صحابی آندا ہے اوے چودھریا تو سونے محمد دا سر قلم کرن جا رہے ہیں تے پہلے اپنا گھر تے سنبھال، اوے اپنے گھر دا تے سنبھالا کر۔ اے میرے گھر کی ہے؟ آدھا جڑی تیری بہن فاطمہ کہہ دو رضی اللہ، اے انہوں کی ہے؟
آدھے سبغا تلا والے رنگ وچ رنگی گئی ہے، سبغا تلا والے رنگ وچ رنگی گئی ہے، توحید والے نانگ دی او ڈنگی گئی ہے۔ ایک ہی گل سنا دیتی ہے، پتہ کر۔ عمر نے رخ بدل لیا، بولو عمر نے؟ اے عمر نے نہیں بدلیا، بلکہ بدلن والے نے بدل دیتا۔ گیا بڑے غصے نال، بہن دے دروازے تے پہنچیا تے جا کے ہاتھ لایا، اندروں کنڈیے دروازہ بند، اور کان دروازے نہ لایا، چونیاں والے ہو ادھروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ ساڑھے گھراں وچوں موسیقی دی آواز آئے، ساڑھے گھراں وچوں گانے دی آواز آئے، قوالیاں دی آواز آئے، چمٹیاں دی آواز آئے، تبلیاں سرنگیاں دی آواز آئے، کجراں تے کجریاں دی آواز آئے، صحابہ دے گھراں وچوں قرآن دی آواز آئے۔ وہ یاد ہے نا، آج تو کوئی 50-40 سال پہلے چلو بیبیو پہنو، ساڑیاں ماواں صبح تہجد ویلے اٹھ دیاں سن تے دودھ وچ مدانی پاندیاں سن، نالے دودھ رڑک دیاں سن تے نالے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں سن، اور نالے دودھ رڑک دیاں سن تے نالے ساڑیاں مائیاں پڑھ دیاں سن یاسین۔ پھر کہو والقرآن الحکیم، نالے پترانو چک کے کھڑا دیاں سن تے نالے پڑھ دیاں سن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہن بھی او ویلا لیا، ادوں پھر جمدے بھی تے حبیب الرحمان یزدانی سن، ادوں پھر پیدا بھی تے ساڑ لائی ظہیر ہندے سن، شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری پیدا ہندے سن، حافظ یحییٰ میر محمدی پیدا ہندے سن، محی الدین لکھوی پیدا ہندے سن، شاہ عبد الغنی پیدا ہندے سن، رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ خیر دروازہ کھڑکایا، بہن نے کھولیا، ویر نو ویکھ کے ڈر گئی، عمر آندا ماذا تکران، وہ کادیاں مینوں آوازاں سنائی دے رہیاں سن۔ تھوڑی دیر بہن چپ رہی، آخر دلیر ہو گئی، آدھی ہے عمر ٹھہر جا، میرے نال سوچ کے گل کری، عمر تیرا مذہب ہو رے میرا مذہب ہو رے۔ دھمکی لائی، سختی کی تھی، بہن نو ماریا، بہنوئی تے حملہ کیتا۔ بہن آدھی عمر گل سن، جانو مار دے پر جیڑا رنگ محمد مصطفیٰ دا چڑھ گیا ہے، نہ تیریاں دھمکیاں اتار سکدیاں نے، نہ تیریاں مارا اتار سکدیاں نے۔ صلی اللہ آدھے ہے ہکے بکے عمر، آدھے ہویا کی مینوں ویکھ کے دا تے خون پسینہ ایک ہو جاندا سی، اج اینی نہ ڈرتے بے باغ کھڑی ہے، لگدا ہے کو رنگ عجیب چڑھ گیا ہے۔ آدھے پیاری بہنے اچھا ٹھیک ہے، وہ جڑی کلام پڑھ رہے سونا ذرا سنا ہمیں بھی، اے ہن زندگی بدلن لگی ہے عمر دی، یا اللہ ساڑی بھی بدل دے۔
فرماتے نے پیاریے بہنے ذرا مینوں سنا تے سی بہناں دی عمر میں تینوں نہیں سنا سکتی ہے کیوں؟ فرماندیاں نے میں ویرا تو مشرک ہے، مشرک نہ پا کے تے اللہ دا قرآن پا کے غسل کر یا کم از کم وضو کر لے۔ ہاں تاریخ دیاں کتاب اندر موجود ہے، عمر وضو کر دے تے پین قرآن لے کے ویر دے سامنے پہ گئی۔ اوہ او پینا کڑیاں کرما والیاں نے جڑیاں پینا ویرہ دے ایمان دے سبب بن جاندیاں نے۔ اور پین نے پڑھیا بڑے درد نل پڑھیا، بڑے سود نل پڑھیا۔ ہاں پین نے پڑھیا قرآن دل دیاں گہرائیاں وچوں پڑھیا۔ میں پہلے بھی کہ آئے اسی بھی قرآن سننے ہاں پڑھنے ہاں، راتاں نو سننے ہاں، دن نو سننے ہاں، ہر ہفتے جمعے پڑھنے ہاں، لمبے لمبے جلسے سننے ہاں، پر صدقے جاواں عمر نے ایک مرتبہ سنیا رب نے دل دی دنیا بدل کے رکھ دیتی۔ پین پڑھ دیئے ذرا سبحان اللہ سارے آکھیا دے پینا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آواز تھوڑا پارا موٹا کر دے تاکہ صحیح سمجھ آئے۔ بڑیاں کروالیاں بھیناں نے جڑیاں ویراں نو قرآن سنا دیا نے۔ تانوں میں ایک گل پہلے بھی دسنا، میری ایک بھین نے مینوں 20 پارے یاد کرائے سن۔ دیوے دی روشنی تے ادو بلب بجلی نہیں ہوندی سی، دیوا جلا کے رات مینوں یاد کرا دی سی، سویرے جا کے مدرسے میں اساتذہ نو سنا لیندا سا۔ دعا کرو اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ ہن سنیا نا قرآن عمر نے تے کی ہویا؟ اللہ باب شمشام دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ فرماندے نے ان عرضاں کریندا لے چل اے نبی دے کول نی، کہو سبحان اللہ۔ ان عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی، رو کے بخشاواں جڑے بولے میں بولنی، پاک نبی تو سٹا اج جندڑی نو کولنی، آخ دی پین تو نہیں لیک دربار دی، جوگ مدینے والے احمد سردار دی۔ بابے نے بھی موتی پرو چھڑے نے۔ عمر تو نہیں جا سکتا، تینوں نہیں پتا میرے پیر محمد دے دربار میں تے جبریل بھی سر جھکا کے بیندہ ہے۔ آخے پینے میں کی میں جا سکنا،
وے ویرا تو دشمن ہے میرے پیر محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم جے جانا ہی تک شرط من لے اخیو کی شرط ہے وے ویرا تیرے دو میں یا تو بننے ہون توجہ میرے وال تاکہ مکے والے نو پتہ لگ جائے اج مکے دا سردار عمر نہیں آ رہا بلکہ محمد دا غلام عمر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے بابا جی فرماندے نے ہن اپنے صافا دیندا ویکھو دلیریاں ہن اپنے صافا دیندا ویکھو دلیریاں نی فاطمہ گھٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں نی فاطمہ گھٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں بائیں پین پیشانو لیریاں شافے دے نال گنڈ کس کے مار دی سارے بولو جو کہ مدینے والے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ دے گھر اندر تشریف فرمانے 38-39 صحابہ نال نے امیر حمزہ پیرا دے رہے نے ایک صحابی دی نظر پہ گئی آدھے سونے اج خیر نہیں مکے دا سردار عمر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرما دے نے دروازہ کھول دیو عمر نو رستہ دے دیو عمر نو نہ روکیا جے او میرے صحابہ تو انو نہیں پتا اج عمر دشمن بن کے نہیں آ رہا بلکہ تھوڑے محمد دی دعا بن کے آ رہا ہے اچھی کہہ دو صلی اللہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے عمر نو لین واسطے اگو دی گئے میرے آقا عمر نو جا کے پھڑ دے نے سینے نہ لاندے نے آقا فرما دے نے اوے عمر ہوش کری میں محمد اوے عمر ہوش کری میں محمد عمر بدتمیزی نہ کری میں محمد عمر کوئی زیادتی نہ کری میں محمد عمر دیا چیخاں نکل گئیا فرما دے سونیا جدو گھرو تریا سا بے ہوش تریا سا راہ وچ قرآن سنیا تے ہوش آ گئی ہے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نل لا لے بس کریے عمر پڑھ دے اشہد اللہ الہ سارے نہیں تسی بول دے پہ کی لیٹ کوئی نہیں چلاؤ نا پکے سارے چلاؤ ہائے یا اللہ اپنے گھر وچ اے سی بھی لا دے لگ جانے نے انشاءاللہ لگ جانے نے چھیتی لگ جانے نے پڑھ دے اشہد اللہ الہ پڑھ لو نا ذرا سارے اچھی پڑھ لو میرے نال پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تھوڑی دیر گزری تے زور دی نماز دا ویلا ہو گیا میرے آقا اوتھے ہی صفا بنان لگ پے کتھے حضرت ارکم دے گھر وچ صفا بنان لگ پے تے جناب عمر فرماندے نے سونیا ایک ہی گل ہے عمر مکے والے نہیں پڑھن دیندے فرمایا سونیا جے اج بھی نماز لوگ کے پڑھنی ہے تے میرے مسلمان ہون دے کی فائدے دے اور چونیا والے کون عمر جنہیں سب تو پہلی نماز مصطفیٰ نو بیت اللہ اندر پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ میں گل مکدی مکاواں اور کون عمر دعائے مصطفیٰ عمر کہو سبحان اللہ کون عمر مراد مصطفیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون عمر گل مکدی مکائیے جڑا زمین تے بول دائے عرش بری تو قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل ہو جاندہ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن ایک یہودی ملدا ہے، آدھا ہے عمر جیڑا جبریل تواڈے محمد تے قرآن لے کے آندا ہے یہ ساڈا دشمن ہے، یہ ساڈا دشمن ہے. تے عمر فرماندے نے سن لے او ظالما، جیڑا جبریل دا دشمن ہے او سارے فرشتیاں دا دشمن ہے، او نبیاں دا دشمن ہے، او مصطفیٰ دا دشمن ہے، او خدا دا دشمن ہے. عمر نے ایک گل کہی، اللہ نے قرآن بنا کے فوراً محمد مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا صلی اللہ. سن لو خضرہ دو چار قرآن دیا تک جی سنا دیاں تے تانوں تڑپا دیاں. اللہ اکبر اللہ. اے سن لو ذرا. فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اور ذرا تھوڑی دیر توجہ فرماؤ نا. قرآن پاک وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ایک دن صحابہ آئے سونیا ساڈا دل کردہ ہے جدوں صحابہ نہیں عمر آئے. کون آئے؟ اچھی بول. عمر دا نام لے اللہ تیری عمر وڈی کرے. کون آئے؟ کدے کول آئے؟ نبی پاک کول آئے. سونے میرا دل کردہ ہے جدوں طواف دے 7 چکر پورے ہو جان، طواف دے 7 چکر تے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھ لیا کریے. ایک گل عمر نے کہی، میرے اکالی بولے کوئی نہیں. اللہ نے عمر دی گل نو فوراً قرآن بنا کے سونے محمد تے نازل فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بدر دی جنگ ہوئی نا، 70 مارے گئے کافر تے 70 کافر قیدی ہو گئے. میرے آقا صحابہ نال مشورہ کردے نے انہاں قیدیاں نال کی کرنا چاہیے. ابو بکر آندے نے سونیا انہاں کولوں فدیہ لے کے آزاد کر دیو. عمر آندے نے نہیں سونے میری رائے انہوں قتل کرو انہوں قتل کرو. میرے آقا صحابہ دی گل من کے انہیں قیدیاں نو چھڑ دیندے نے. تھوڑی دیر بعد اللہ نے عمر دی رائے دے مطابق قرآن اتار دیتا. فرمایا میرے سونیا زمین تے جڑا میرے عمر دا فیصلہ ہے، آسمان تے او ہوئی رب ذوالجلال دا فیصلہ ہے. کیا کیا رب نے؟ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا. اچھی ذرا. حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز
حکیم۔ نبی پاک نے عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھایا، آکو اس منافق تے کروڑ لعنت۔ عمر روک دے رہ گئے، میرے نبی نے پڑھا دیتا، جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، آسمان تو عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہو گیا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ بولو یار، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ ایک دن عمر آئے، سونے تھوڑے گھر چنگے بھی آندے نے پیڑے بھی آندے نے تے ساڈیاں ماواں نوں پردے دا حکم دے دیو۔ عمر دی علی گل ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فوراً آسمان تو قرآن نازل کر دیتا۔ کی فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ میں جو قرآن پڑھا تے کڑی روک دیا کر۔ ایک دن نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں کٹھیاں ہو گئیاں، نبی پاک کو دنیا دا سامان منگ دیاں نے۔ انسان جو ہویا دنیا دا متاع منگ دیا نے۔ عمر آ گئے، فرمایا نے نہیں میریو ماؤ یاد رکھو جے تسی ایویں ہی کر دیا رہی ہیں نا نبی پاک نال تے اللہ تھانو طلاقاں دیوا کے ساڈے نبی نو اللہ ہور بیویاں عطا کر دے گا۔ عمر نے ایک گل کی تھی، رب نے عمر دی گل نو قرآن بنا کے فوراً مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا۔ سنا دیا قرآن، فرمایا سارب امتلککن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکار۔ آخری گل کراں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے مدینے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مکے مدینے لے جائے۔ 15 تاریخ ہے، یعنی 15 ذی الحج ہے، رات دا ٹائم ہے۔ ایک جگہ تے کینکریاں برابر کر کے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران لیٹ جاندا ہے۔ اچانک چن تے نظر پئی، چن طلوع ہویا، پھر جوان ہویا، پھر غروب ہویا۔ فرماندے نے عمر تیری مثال بھی چن ورگی ہے، تو پیدا ہویا دنیا تے آیا جوان ہویا ہن بڑھا ہو گئے ہیں۔ عمر ایک ویلا آئے گا تیری زندگی دا چن غروب ہو جائے گا۔ آواز ہور موٹا کر دیو۔ نال ہی دعا کر دیتی، فرماندے نے اللہم انی اسألکا شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک۔ فرماندے نے اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے تے اپنے نبی دے شہر مدینے دی موت دے دے۔
اللہ کو شہادت دی موت منگیا کر، مدینے دی موت منگیا کر۔ واپس آ گئے، مدینے آ گئے، چند دن گزرے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام اتھے رہ دوئی تھے پہلے ہے سی، ابو لولو مجوسی میرے فاروق اعظم کو لاندہ ہے، آ کے آندہ ہے، اے عمر میرا مالک میرے کو لو ٹیکس بہتا لیندہ ہے۔ آپ فرما دینے اوے ابو لولو تو کنا ٹیکس دینا ہے؟ آدھے میں یومیہ 2 درہم دینا ہوا۔ آپ فرما دینے تو کیڑا کیڑا کم جاننا ہے؟ آدھے میں فلانا بھی کم جاننا ہوا، فلانا بھی کم جاننا ہوا۔ آپ فرما دینے اوے ابو لولو تو تے بڑا کاریگر بندہ ہے، تو تے بڑا ہنرمند آدمی ہے، یہ کوئی زیادہ پیسے نہیں۔ تے نال آپ فرما دینے اوے ابو لولو میں تیرے بارے اندر سنیا ہے تو ایسیاں چکیاں بنانے جڑیاں ہوا اندر چل دیاں نے، ایک مینوں بھی چکی بنا دے۔ اے ظالم نو غصہ چڑھ گیا، آدھا عمر میں تیرے واسطے ایسی چکی بناواں گا جی دی روشنی پوری کائنات اندر ہو، جی دی شہرت پوری کائنات اندر ہو جائے گی۔ میرے عمر سمجھ گیا اے ظالم میں نو قتل دی دھمکی دے کے جا رہا ہے، لیکن انہوں گرفتار نہیں کیتا، او دے خلاف مقدمہ نہیں بنایا، اے چلا جاندہ ہے۔ ہاں دن گزر دے گئے، 27 ذوالحج کیڑی تاریخ 27 تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صبح دی نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی دے مصلے تے کھڑے ہو جاندے نے۔ اوے لوگو اے مصلہ کوئی عام مصلہ نہیں، کوئی عام ممبر نہیں، اے او ممبر ہے جدے بارے میرے آقا فرماندے نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اوے لوگو میرا ممبر باغ ہے، میرا مصلہ جنت دا باغ ہے۔ گویا کہ جنت دے باغ اندر نماز پڑھا رہے ہیں، ظالم پیچھے چھپ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، کھنجر لے کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ جماعت شروع ہو گئی، فاتحہ مکمل کی تھی، سورہ عذاب دیاں آیتاں شروع کر دیتیاں۔ ظالم اچانک موقع پا کے میرے فاروق اعظم تے حملہ کر دیندہ ہے، خنجر دے وار کر دے تے بار بار 6 وار کر دے، اور میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے ڈگ پہ۔ عبد الرحمن بن عوف اگے بڑھ کے جماعت کران دینے، صحابہ نو پکڑ دینے، اے ظالم خودکشی کر جاندہ ہے، اپنے آپنوں قتل کر دیندہ ہے۔ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو گھر پہنچایا جاندہ ہے، مدینے دا مشہور ڈاکٹر مشہور طبیب بلایا جاندہ ہے، یہ جنی دوائی پہ آندہ ہے ساری زخمت رستے نکل جاتی ہے۔ آپ فرما دے رہے اور دوائی دی لوڑ نہیں، تواڈی دعا دی لوڑ ہے۔ میں اللہ کے دعا کی تھی، شہادت دی موت منگی سی، اللہ نے میری دعا قبول فرما لئیے۔ تے نال فرما دینے اے مسلمانوں ذرا منو دسو میرا قاتل کون ہے؟ آدھے نے فلانا ابو لولو مجوسی۔ آپ فرما دینے اللہ تیرا شکر ہے میرے خون نال کسے مسلمان دے ہاتھ تے رنگین نہیں ہوئے،
یعنی مینو ماریا تے کافر نے ماریا، مجوسی نے ماریا تے حالی تے میں پرسوں بخاری اندر پڑھ رہا سا، کتاب الجنائز کڑھ کے ویکھ لیا دے، آپ اپنے بیٹے عبداللہ نو بلاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما دینے ہوئے بیٹے عبداللہ جا امی جی عائشہ صدیقہ کول جا تے امی جان جا کے بیٹے دا سلام کہے تے نالے پیغام دے، اے پیاری امی احسان تے پہلے ہی تھوڑے میرے تے بے شمار نے، میں بدلہ نہیں دے سکتا، پر پیاری امی ایک اور احسان کر دیو، جے کدی اپنے حجرہ اندر نبی پاک دے پہلو اندر دفن ہون واسطے جگہ دے دیو تے عمر کدی بھی ماہ دا احسان نہیں بھولے گا۔ عبداللہ بن عمر آئے، آکے امی جان ابا جی دا پیغام دین دینے تے اماں عائشہ فرما دیا نے، او بیٹے عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے لئی رکھی سی، پر عمر دیاں نیکیاں مینوں نہیں بھولنیا، عمر دا احسان مینوں نہیں بھولنا۔ بیٹے عبداللہ عمر دا تے او احسان ہی مینوں نہیں بھولنا، جدوں میرے تے تہمت لگ گئی، جدوں میرے تے بہتان لگ گیا، ایک مہینہ مسلمان لڑ رہے نے، مدینے اندر تلواراں چل رہیاں نے، نبی پاک بھی بڑے پریشان نے، آقا کدی بریرہ نو بلا دے نے، کدی علی نو بلا دے نے، عائشہ صدیقہ دیاں صفائیاں لے رہے نے۔ ایک دن نبی پاک عمر نو بلا لیندے نے، آقا فرما دے نے، اوے عمر تینوں تے میں اللہ کو رو رو کے لے آئے، یار تینوں تے میں رب کو منگ منگ کے لے آئے، عمر اج مینوں دس ما ظنک بے عائشہ، اوے عمر میری حمیرہ دے بارے تیرے کی گمان نے؟ عمر عائشہ دے بارے تیرے کی خیال نے؟ تے عمر نے بڑا پیارا جواب دیتا، چونیاں والے ادھر تڑپ جایا جے، فرماتے نے سونیا ایک گل تے دسو، عائشہ صدیقہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اپنے اللہ دی مرضی نال کیتا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے عمر عائشہ نال نکاح تے محمد نے رب دی مرضی نال کیتا ہے، تے جناب عمر فرماندے نے سونیا جے عائشہ نال نکاح اللہ دی مرضی نال کیتا جے تے اے کیویں ہو سکدا ہے محمد پاک ہوئے تے محمد دی عائشہ ناپاک ہوئے؟ کہو سبحان اللہ، تھک گئے نہ ذرا تھک گئے، تھکے تھکے کہہ دیو، آخری 2-4 منٹ نے۔ بیٹے عبداللہ عمر دا تے او احسان ہی میں نہیں بھول سکدی، جا نالے رون لگ پئیاں تے نالے فرما دیاں نے بیٹے جا عمر نو کہہ دے تیری ماں عائشہ نے جگہ دے دیتی ہے۔ جدو اے پیغام ملیا، زخمی حالت اندر زخمی جسم نال سجدے پہ گئے، بخاری دی حدیث ہے، فرماندے نے الحمدللہ ما کان شیء اہم الی من ذالک المسجع، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرے نبی دا گوانڈ مل گیا، عمر نو سارا جہان مل گیا۔ آخری گل فرما دے نے، اوے مدینے والے ہو،
میں تے دنیا تو جا رہا وا بہت یاد دی کشمکش اندر نے فرماندے نے میرے تو بعد اے 6 بندے نے جنوں تہاڈا دل کرے میرے تو بعد خلیفہ بنا لیا جے میں اپنے کولو انہاں دا نام نہیں لے رہا انہاں دی شان نبی پاک بیان کردے سن انہاں دی عظمت میں سنے نبی نو بیان کردیاں سندا سا انہاں اندر پہلا عثمان ہے ذرا کہہ دو رضی اللہ اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی نبی پاک عثمان دے بارے فرماندے ہوندے سن میرا عثمان جدوں تہجد پڑھدا ہے فرشتے او دے واسطے رحمت دی دعا کردے نے دوجا علی نبی پاک نے فرمایا میں جدو جنت جاواں گا علی دا ہاتھ محمد دے ہاتھ دے وچ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے تیجا طلحہ ہے نبی پاک ایک سفر تے جا رہے ہیں آقا دی سواری دا پلان گر رہا ہے حضرت طلحہ آگے بڑھ دے نے پلان درست کر دیں دے نے نبی پاک فرمان دے نے طلحہ تو جنتی ہے تے چوتھا زبیر ایک رات نبی پاک ستے نے تے حضرت زبیر تلوار پکڑ کے نبی پاک دے پہرے دے رہے نے میرے آقا اٹھے نبی پاک بیدار ہوئے آقا فرماندے نے اور زبیر آج تو میرا پہرا دیتا ہے قیامت دے دن محمد تیرا پہرے دار ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے پنجواں سعد بن نبی وقاص کہہ دو رضی اللہ تعالی احد دی جنگ کافراں نے میرے مصطفیٰ نو گھیر لیا تیر تلواراں دی بارش ہو رہی ہے حضرت سعد سینہ تان کے اگے کھڑے ہو گئے نبی پاک نو بچا رہے ہیں تے نالے تیر چلا رہے نے کافراں والے تیر پھینک رہے ہیں تے میرے آقا سعد نو تیر پکڑا رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے ارم یا سعدو ہائے ارم یا سعدو فداک بے ابی و امی اوہ سعد میرے تیر چلا تیرے تے محمد دا ماں باپ قربان ہوئے 13 دفعہ الفاظ نبی پاک نے فرمائے تے 6واں عبد الرحمن بن عوف ایک دن نبی پاک اپنے حجرے اندر لیٹے نے اچانک فاطمہ آ گئی حسن حسین نال نے فاطمہ بھی رو رہی ہے بچے بھی رو رہے نے حسنین کریمین بھی رو رہے نے آقا فرماتے نے بیٹی بچے کیوں رو رہے نے ابو جی بھوک دی وجہ تو رو رہے نے ابو جی کچھ نہیں ملیا حسن بھی بھکھا ہے حسین بھی بھکھا ہے علی بھی فاقیہ دی زندگی گزار رہے نے میرے آقا تو چک دے نے فرماندے نے اللہ اس بندے نو نیک بخت بنا جڑا حسن حسین واسطے کھانا لے کے آئے اچانک دروازہ کھڑکیا میرے نبی دوڑ کے گئے دروازہ کھولیا تے عبد الرحمن بن عوف کھانے دا تھال لے کے کھڑا ہویا آقا فرما دینا عبد الرحمن تو جنتی ہے پھر کو سبحان اللہ موت یادی کشمکش اندر میں فرماندے نے مدینے والےو علیکم بی کتاب اللہ لائے اللہ دے سپرد اللہ دے حوالے علیکم بی کتاب اللہ قرآن نو نہ چھڑیا جے حدیث نو نہ چھڑیا جے توحید نو نہ چھڑیا جے میرے نبی دی سنت نو نہ چھڑیا جے چھوڑیاں والے ہو تسی بھی قرآن نو نہ چھڑیا دے حدیث نو نہ چھڑیا دے اللہ دی توحید نو نہ چھڑیا دے علیکم بکتاب اللہ فإنکم لن تزلوا متبعتم جب تک قرآن حدیث تے عمل کردے رہو گے کدی گمراہ نہیں ہو گے ایک گل کیتی تے 22 لاکھ دا مربع میل دا حکمران اور میاں جام شہادت نوش کر دے جاندے نے آگو انا للہ یک محرم دا شہید
حسین 10 محرم دا شہید پڑھ لو انا اچھی پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ میں تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.